کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ چشمے کے بغیر بھی دنیا صاف نظر آ سکتی ہے؟ کوئی قدرتی طریقہ ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی 5 قدمی منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک ماخذ کے مطابق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی قدرتی طور پر بہتر ہو سکتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا خیال میرا چشمہ کہاں ہے؟ اگر یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے تو یہ بالکل وہی پریشانی ہے جسے حل کرنے کا دعویٰ اس منصوبے میں کیا گیا ہے۔ اور اس منصوبے کے پیچھے جو دعویٰ ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، پورے 12 مہینے یعنی 1 سال تک چشمے کو ہاتھ نہ لگانا اور سب کچھ صاف دکھائی دینا۔ جی ہاں، یہی وہ ذاتی تجربہ ہے جس پر یہ پورا منصوبہ مبنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے۔ تو پھر اہم سوال یہی ہے کہ کیا واقعی چشمے اور کانٹیکٹ لینسز سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل سکتی ہے؟ چلیے اس ماخوذ کے دعووں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ منصوبہ ہے کیا۔ اس کا حل ایک بہت ہی سادہ 5 قدمی منصوبے کی صورت میں دیا گیا ہے۔ اور بتائیں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ ایک ایسی روزانہ کی روٹین ہے جسے گھر بیٹھے بغیر ایک پیسہ خرچ کیے اپنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اس کے لیے سالوں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس منصوبے کے ساتھ ایک ٹائم لائن بھی دی گئی ہے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ صرف 21 دن اس روٹین پر قائم رہنے سے بینائی میں ایک نمایاں فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ تو آخر یہ 5 اقدامات ہیں کیا؟ دیکھیے، پہلے ہیں کچھ آنکھوں کی ورزشیں، پھر ہے سن گیزنگ مطلب سورج کی روشنی کا استعمال، اس کے بعد آتے ہیں کھیرے کے آئی پیکس، چوتھا قدم ہے اسکرین کرفیو یعنی اسکرین سے دوری، اور آخری ہے تراتک کریا جو ایک قسم کی یوگا پریکٹس ہے۔ چلیں اب ان سب کو ایک ایک کر کے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ منصوبے کی شروعات 2 بالکل بنیادی چیزوں سے ہوتی ہے: حرکت اور قدرتی روشنی۔ پہلے جو 2 اقدام ہیں وہ اسی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ آنکھوں کو حرکت کیسے دینی ہے اور سورج کی روشنی سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ تو پہلا قدم ہے آنکھوں کی ورزشیں۔ اس کا مقصد ہے آنکھوں کے پٹھوں کو مضبوط کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ آنکھوں کو اوپر نیچے پھر دائیں بائیں حرکت دینی ہے 10-10 بار، پھر ترچھا اور اس کے بعد گھڑی کی طرح گول گھمانا ہے۔ ایک ورزش ہے جسے آئی پش اپس کہتے ہیں، جس میں فوکس کو پاس اور دور لے جاتے ہیں۔ اور جب یہ سب ہو جائے تو آخر میں پامنگ کرنی ہے۔ بس اپنی ہتھیلیوں کو رگڑ کر گرم کریں اور انہیں آہستہ سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیں، آرام کے لیے۔ اب آتے ہیں دوسرے قدم پر جو شاید سننے میں تھوڑا عجیب لگے۔ یہ ہے سن گیزنگ یعنی سورج کو دیکھنا۔ ہاں، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کی جڑیں بہت قدیم ہیں، چکشو اپنشد جیسی کتابوں میں، جہاں سورج کو تو استعاراتی طور پر آنکھوں کا ڈاکٹر تک کہا گیا ہے۔ لیکن، اور یہ بہت اہم ہے، سورج کو دیکھنے کے کچھ خاص اصول ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ صرف اور صرف دن کے 2 مخصوص وقتوں میں کرنا ہے، یا تو سورج نکلنے کے پہلے گھنٹے میں یا پھر سورج ڈوبنے کے آخری گھنٹے میں، جب روشنی سب سے نرم ہوتی ہے۔ شروع صرف 1 منٹ سے کرنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو 5 منٹ تک لے کر جانا ہے۔ اور ہاں، جب بھی یہ پریکٹس کریں اس کے بعد 30 سیکنڈ کے لیے پالمنگ ضرور کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حرکت اور سورج کی روشنی کے بعد منصوبے کا اگلا حصہ آرام اور بحالی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ مطلب اب باری ہے آرام اور ہیلنگ کی۔ اگلے جو 3 اقدامات ہیں وہ اسی بارے میں ہیں کہ آنکھوں کو سکون کیسے دینا ہے اور ان کے قدرتی شفایابی کے عمل کو کیسے سپورٹ کرنا ہے۔ قدم نمبر 3 ہے کھیرے کا آئی پیک۔ اب اس کے پیچھے کی تھیوری کافی دلچسپ ہے۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ جب کدوکش کیا ہوا کھیرا آنکھوں پر رکھتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کے آس پاس کی جلد گرم رہتی ہے۔ اس درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے وہاں خون کی گردش یعنی بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے اور اس سے ہیلنگ کے عمل کو فروغ ملتا ہے۔ چوتھا قدم، یہ شاید ہم سب کے لیے سب سے مشکل ہو سکتا ہے، وہ ہے رات 9 بجے کے بعد کوئی اسکرین ٹائم نہیں، بالکل نہیں۔ اس ڈیجیٹل کرفیو کا آئیڈیا صرف یہ نہیں کہ آنکھوں کو تھکاوٹ سے بچایا جائے، بلکہ اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے، اور اچھی نیند آنکھوں کی بحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور آخری قدم پر۔ اس کو آنکھوں کے لیے ایک مراقبہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا نام ہے تراتک کریا۔ یہ ایک یوگا پریکٹس ہے جس میں کسی ایک نقطے پر، جیسے کہ موم بتی کے شعلے پر، مسلسل دیکھا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ دوہرا ہے۔ یہ نہ صرف آنکھوں کی روشنی بلکہ ذہنی ارتکاز کو بھی تیز کرتی ہے۔ اس کو کرنے کا طریقہ بھی بہت مخصوص ہے۔ ایک اندھیرے پرسکون کمرے میں بیٹھنا ہے،
एक मोमबत्ती को बिल्कुल आंखों की सतह पर रखना है और फिर बस इसके शोले की नोक को घूरना है। कोशिश करनी है कि पलक ना झपके। माखज़ कहता है कि अगर आंखों से पानी निकले तो उसको रोकना नहीं है, बहने देना है। ये एक सफाई का अमल समझा जाता है, सोने से ठीक पहले सिर्फ 7 मिनट के लिए। और हाँ, इसके आखिर में भी पाल्मिंग करनी है। लेकिन ठहरिए, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इन 5 इक़दामात के अलावा भी कुछ है। एक, आप कह सकते हैं, खुफिया जुज़्व है, जिसके बगैर ये पूरा मंसूबा इस माखज़ के मुताबिक अधूरा है। एक ऐसी चीज़ जो आंखों को जिस्म के एक बहुत ही गैर मुतवक्का हिस्से से जोड़ती है। तो आखिर वो क्या है जिसके बगैर ये मंसूबा काम नहीं करेगा? जवाब, एक ऐसी जगह है जहाँ शायद आंखों के मसाइल के लिए किसी का ध्यान भी न जाता हो। और जवाब है साफ आंतें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस माखज़ का सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरान कुन दावा यही है कि आंखों की सेहत बराए रास्त हमारी आंतों की सेहत से जुड़ी है। कोलोन हेल्थ नामी एक किताब का हवाला देते हुए ये माखज़ कहता है कि अपनी आंतों को साफ करके लोग अपनी आंखों के तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल ही अलग नुक्ता नज़र है जो मसले को सिर्फ आंखों तक नहीं देखता। तो इन सारी वर्जिशों और आंतों के ताल्लुक की बात के बाद इस मंसूबे का असल फ़लसफ़ा क्या निकल कर आता है? ये सिर्फ कुछ जिस्मानी इक़दामात नहीं है, बल्कि ये आदात और ज़हनियत को तब्दील करने की बात है। माखज़ की पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है। मसला आंखों से नहीं, आदतों से शुरू होता है। मतलब मसला हार्डवेयर में नहीं, उस सॉफ्टवेयर में है जिसे हम रोज़ चलाते हैं। और इसी फ़लसफ़े का एक बहुत अहम हिस्सा है चश्मे पर इन्हिसार कम करना। माखज़ का नुक्ता नज़र ये है कि चश्मा एक बैसाखी की तरह है जो आंखों को खुद से मेहनत करने ही नहीं देता। इसलिए मशवरा ये है कि धीरे धीरे चश्मे का इस्तेमाल कम किया जाए ताकि आंखों को अपनी कुदरती ताकत वापस पाने का मौका मिले। तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल ज़रूर जहन में आता है, हमारी इस जदीद स्क्रीनों से भरी ज़िंदगी में जहाँ आंखों पर इतना दबाव है, क्या इसका हल वाकई इन कदीम कुदरती तरीकों में छुपा हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।